ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا بھلا مت کہو، انہوں نے جو آگے بھیجا وہ اس کے انجام کو پہنچ چکے۔ آج کل معاشرہ عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہے، وہ یہ کہ ہم نے ایک معیار بنا رکھا ہے، جو اس معیار پر پورا اترتا ہے وہ قابل عزت و لائق تعظیم ہے، مگر اس کے برعکس کوئی شخص کتنا ہی نیک و پارسا کیوں نہ ہو، صاحب علم اور عمدہ اخلاق کا مالک کیوں نہ ہو، اگر ہمارے قائم کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی کوئی وقت اور قدر نہیں۔ زندہ تو کیا، مرنے کے بعد بھی اسے مغلظات سے نوازا جاتا ہے، وہ کوئی عام شخص ہو یا پھر معاشرے کا عزت دار فرد۔ اسلام ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فسترہ، جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی تو سترہ اللہ من الذنوب، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور فرمایا، اذا مات صاحبکم فدعوہ ولا تقعوا فیہ، جب تمہارا کوئی انتقال کر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کی عیب جوئی کے پیچھے نہ پڑو۔ کسی بھی فوت شدہ کی برائی کرنا یا گالی دینا یقیناً اس سے اس کے اعزاء و اقربا کو دکھ پہنچتا ہے، اسی لیے فرمایا، ولا تسبوا الاموات فتؤذوا بہ الاحیاء، مرنے والوں کو گالی نہ دو اور نہ برا بھلا کہو، اس سے زندہ کو تکلیف پہنچے، بلکہ فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، اپنے مردوں کی نیکیوں کا چرچا کرو اور ان کی برائیوں سے چشم پوشی کرو۔ ایک مجلس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یزید بن قیس کے بارے میں کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ وہ شخص ہے جو حضرت عثمان غنی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں کا سردار تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلے عام برا بھلا کہتا تھا۔ لوگوں نے جواب دیا، وہ تو مر گیا ہے۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا استغفار پڑھنے لگی۔ لوگوں نے کہا، ابھی تک تو آپ اسے برا بھلا کہہ رہی تھیں اور اب استغفار پڑھ رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ام المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، مردوں کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 134 میں ارشاد فرمایا گیا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی اور اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہاری کمائی اور اعمال تمہارے لیے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی ماحول میں میں پروان چڑھا تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں ان کا قصہ تمام کر دوں گا۔ اس سوچ کو لے کر ہر وقت منصوبے بناتا رہتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جس تیاری سے ہم گئے تھے، خیال تھا کہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن الٹا ہمیں منہ کی کھانی پڑی، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور میں کچھ نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگ نکلا تاکہ سمندر کے راستے یمن چلا جاؤں۔
اور مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑے۔ بڑی مشکل سے ایک کشتی ملی جس میں سوار ہونے لگا تو اللہ نے کہا اپنی نیت خالص کر لو، ہم نے سمندر سے جانا ہے اور ڈوبنے کا خطرہ بھی ہے۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جس محمد سے بھاگ کر آیا ہوں اس کی بادشاہت تو یہاں بھی ہے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ ان کی اہلیہ ام حکیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر پہنچ گئی۔ حضرت اکرمہ کو یقین نہیں آیا مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرما دیا کہ اکرمہ اب مومن کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا اکرمہ کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرنے والوں کو برا بھلا کہنا زندہ لوگوں کو کبیدہ خاطر کر دیتا ہے اور ملامت کا مردوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا بڑا دشمن حقیقت حال کا اظہار تو بنتا تھا مگر کسی مردہ کو برا بھلا کہنے سے زندہ کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات کی حقیقی تصویر۔ ذرا سوچئے ان کے بارے میں جو مومن مسلمان فوت ہوں، کیا اسلام انہیں گالی دینے یا برا بھلا کہنے کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد پیدا نہ ہونے دے، اے پروردگار تو بڑا شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب کریم ہمارے دلوں میں اہل ایمان کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے محاسن کو بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔